سب سے پہلے میری ایک بات سماعت فرما لیں۔ عموماً آج کل جب اخباریت اور اصولیت کے عنوان سے گفتگو چھڑتی ہے تو دونوں طرف کے لوگوں کا لہجہ کچھ متوازن نہیں ہوتا، تلخ ہوتا ہے، اور جب مباحثہ ہوتا ہے کوئی تو جذبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق کو باطل ٹھہرائے اور خود کو راہ صواب پر بتائے۔ میرا اپروچ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی العصمۃ للہ، وہ معصوم ہے، اور اس کے بعد اللہ کے انبیاء معصوم ہیں، ائمہ دین علیہم الصلاۃ والسلام کے جو اہل بیت مصطفیٰ سے ہیں اور جن کی عصمت عقلاً اور نقلاً قرآن و حدیث سے ثابت ہے، وہ معصوم ہیں۔ اس کے علاوہ اس کرۂ ارض پہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو کسی ایک کے لیے یہ تسلیم کر لینا کہ یہ بالکل 100% درست ہیں، ان میں کوئی خطا نہیں ہے، اور دوسرے کے لیے تصور کر لینا کہ یہ 100% غلط ہیں اور ان میں کوئی ایک بات ان کی صحیح نہیں ہے، یہ اپروچ نہ علمی لحاظ سے درست ہے نہ دینی لحاظ سے درست ہے۔ یہ اپروچ قطعاً درست نہیں ہے، نہ دینی اعتبار سے نہ علمی اور عقلی اعتبار سے۔ یہ بالکل باطل نظریہ ہے اور بالکل غلط نظریہ ہے، اور وہ بالکل صحیح نظریہ۔ یہ جو اپروچ ہے یہ نہ علمی ہے اور نہ دین اسے پسند کرتا ہے۔ میں خالص علمی اور فکری زاویے سے چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں، اس نیت سے کہ اس انتشار میں کمی آئے اور ملت وحدت کی راہ پر آگے بڑھے۔ یہ قرآن مجید میں ایک فقرہ ہے جس میں کہا گیا ہے، اللہ اکبر، الفتنۃ اشد من القتل۔ فتنہ پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا، اختلاف پیدا کر دینا، افتراق پیدا کر دینا قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ فتنے مٹیں، انتشار ختم ہو، وحدت اور اتحاد کی راہ ہموار ہو۔ خود قرآن مجید نے دوسرے مقام میں فرمایا ہے، بہت مشہور آیت ہے، ہر ایک اٹھتے بیٹھتے یہ آیت سنتا رہتا ہے یا دہراتا رہتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تم سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو، انتشار نہ کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ کسی اب اصولی اور اخباری دونوں اپروچ میں یہ بات تو مسلم ہے اپنی جگہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اور اس حکم کی شدت و اہمیت جاننے کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے اور پھر اس کی ضد سے منع بھی فرمائے، اس کے متضاد امر سے منع بھی فرمائے، تو اس امر کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ تو صرف یہ نہیں کہا گیا کہ انتشار نہ کرو، صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اتحاد کرو، دونوں باتیں ساتھ ساتھ کہی گئیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دیکھو تم سب کے سب اللہ کی رسی کو تھام لو اور انتشار نہ کرو۔ مجھے اس وقت نظر یہ آ رہا ہے پوری دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں، بلکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، کہ جو یا تو ہوائے نفس میں مبتلا ہیں، عموماً ایک دوسرے پہ الزام دیتے ہیں کہ یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، وہ فلاں کے ہاتھ بک گیا ہے، وہ فلاں کے ہاتھ بک،
بہت سے لوگوں کو کسی کو نہ خریدنے کی ضرورت ہے نہ بکنے کی ضرورت ہے. یہ نفس جو ہے نا، ہوائے نفس، شہرت کی خواہش، نیک نامی کی خواہش، جلدی سے دنیا میں ایک بڑی شخصیت کے طور پر مجھے تسلیم کر لیا جائے، جلدی سے میرے پاس اتنا سرمایہ آ جائے، اتنی دولت آ جائے کہ میں بے نیاز ہو جاؤں، رؤسا میں شمار ہونے لگے. تو اب ماشاءاللہ مجھے تو نہیں معلوم تھا، واقعی نہیں معلوم تھا. ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کسی نے مجھے بتایا. میں اپنے لیے شکایت کرتا تھا کہ بھئی میں مجلسیں پڑھتا ہوں، سیمیناروں میں تقریریں کرتا ہوں، میں نے کوئی دفتر نہیں بنایا کہ میری تقریریں جو ہیں یوٹیوب پر اپلوڈ کی جائیں، نہ میرے دفتر سے کوئی کام اس قسم کا ہوتا ہے، لیکن میری تقریریں الا ماشاءاللہ یوٹیوب پر بھری پڑی ہیں، اور اس میں سے کلپس ایسی کاٹ کے لگاتے ہیں اور ایسا کیپشن لگاتے ہیں کہ جس کا مجھے رنج ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، یہ تو مقصد ہی نہیں تھا، یہ تو غرض ہی نہیں تھی، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کون لوگ کر رہے ہیں. تو مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ جناب اس سے پیسے ملتے ہیں لوگوں کو، وغیرہ وغیرہ. اس دن میری آنکھ کھلی کہ سبحان اللہ، واہ واہ، کیسے کیسے سخن فروشی ہو رہی ہے اور کیسے کیسے استفادے کیے جا رہے ہیں. بہرحال تو اب اگر کوئی شخص یوٹیوبر بیٹھا ہوا ہے تو اسے کچھ نہیں کرنا ہے، اسے ایسا کیپشن لگانا ہے کہ لوگوں میں ایک دم سے جستجو بیدار ہو، ایک سنسنی سی کیفیت پیدا ہو جائے اور وہ اسے سنیں ضرور، اور اس میں دو چار باتیں بس کہنی ہے، 10 منٹ یا 9 منٹ یا 4 منٹ کچھ لوگوں کا ضائع کرنا ہے، اس سے انہیں پیسے مل جائیں گے. یعنی کس رقیق اور پست جذبے سے لوگ کس طرح لوگوں کے وقت سے، لوگوں کی زندگیوں سے، لوگوں کے اذہان سے، لوگوں کے ایمان سے کھیل رہے ہیں. اور ہمارے یہاں ابھی خدا موجود ہے، خدا کو جواب دینا ہے. حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو جواب دینا ہے. آخرت سامنے ہے، آخرت سامنے ہے. اگر خدا اور آخرت پہ یقین ہے تو پھر محض انتشار پیدا کرنے کے لیے اور محض خود نمائی کے لیے یہ مسائل نہیں چھیڑنے چاہیے. اگر کمانا ہی ہے تو بھئی زمین تا آسمان کروڑوں راہیں کھلی ہوئی ہیں کمانے کی. ایک دین ہی تھوڑی رہ گیا ہے کہ اس کے نام پر آپ کمائیں. دین کی اپنی عظمت ہے، دین کی اپنی حرمت ہے، دین راہ نجات ہے، دین اللہ کی امانت ہے، اللہ کا انعام بھی ہے، اکرام بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی امانت بھی ہے. دین کے ساتھ معاف فرمائیے گا میں بعض الفاظ ایسے استعمال کر رہا ہوں جو بہت زیادہ سلیس ہیں، کہ دین کے ساتھ کھلواڑ، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ، لوگوں کے وقت کے ساتھ کھلواڑ. آپ کو 1 منٹ بھی اگر کسی کا آپ نے سوء نیت کے ساتھ ضائع کیا تو اس کا بھی جواب دینا ہوگا خدا کے ہاں. وقت کی قیمت ہے. یہ بات عرض کر دوں، پہلے بھی کہیں ممبر پہ عرض کر چکا ہوں، لیکن بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ان سب کے کام آئے گی، یہ بات یاد دہانی ہو جائے گی. اگر میں یہ پوچھوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کون سی نعمت ہے جو سب کو برابر سے دی ہے، چونکہ علم کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، صحت کسی کی اچھی ہے، کسی کی خراب ہے، دولت، روپیہ، پیسہ کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے. آپ کسی بھی نعمت پہ نظر ڈالیں، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم. صرف اور صرف یہ ایک چیز ہے جو سب کو اللہ نے برابر سے دی ہے، اور وہ ہے وقت. وقت. ایک سرمایہ دار کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں دن میں، اور ایک نادار کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. ایک عالم کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ایک جاہل کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. ایک مریض کے پاس بھی 24 گھنٹے، ایک صحت مند کے پاس بھی 24 گھنٹے. بس یہ ان 24 گھنٹوں کا صحیح استعمال ایک جاہل کو عالم بنا سکتا ہے، بیمار کو صحت مند بنا سکتا ہے، غریب کو امیر بنا سکتا ہے.
اور انہی 24 گھنٹوں کا غلط استعمال ایک صحت مند کو بیمار کر سکتا ہے، ایک امیر کو غریب بنا سکتا ہے، اور ایک عالم کو جاہل بھی بنا سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے وقت کا بھی احترام کریں اور دوسروں کے وقت کا بھی احترام کریں۔ ایک ایک کلمے کا حساب ہے اللہ کے ہاں دینا ہوگا، اور ایک ایک نفس کا حساب دینا ہوگا، اور کسی غیر کا آپ نے ایک نفس بھی، ایک لمحہ بھی زندگی کا ضائع کیا خود غرضی میں اور باطل طریقے سے، تو اس کا سنگین محاسبہ ہوگا۔ لیکن حضرات کو، لوگوں کو اس بات کا احساس و ادراک نہیں ہے۔ اب میں اپنے معروضات تیزی سے پیش کروں۔ یاد رکھیں آج کی میری گفتگو کا مقصد صرف یہ ہے کہ وحدت پیدا ہو، انتشار مٹے، مسائل علمی لحاظ سے روشن ہوں۔ برابر سنتے رہتے ہیں اصولیوں کے خلاف اخباریوں کا ہجوم کچھ زیادہ ہی ہے آج کل۔ بھئی تقلید باطل ہے اور اجتہاد کوئی چیز نہیں ہے، اور مجتہدین کی پیروی نہ کیجیے وغیرہ وغیرہ، اس قبیل کی باتیں لگاتار ہو رہی ہیں۔ ادھر سے مجتہدین علماء بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ نظریہ درست نہیں ہے اور غلط ہے۔ اب ذرا متنبہ ہوں، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ میرے طالب علمانہ معروضات بالکل خالص علمی جہت سے غور فرمائیں گے آپ حضرات اس پر۔ ظاہر ہے کہ میں خود اصولی ہوں، اور تمام اخباری حضرات یہ سمجھتے بھی ہیں کہ میں اصولی ہوں، اور اسی لیے ماشاءاللہ میں بھی ہدف بنا رہتا ہوں، شکر ہے اللہ کا۔ لیکن آج جو بات عرض کر رہا ہوں وہ آپ حضرات حیرت میں نہ پڑیں اس میں۔ دیکھیے پہلے اس کلمے کی وضاحت کر دوں۔ اخباریت یہ آئی کہاں سے، یہ کلمہ کہاں سے آیا؟ اخباریت تو مصدر جعلی بنا لیا گیا یہ اور تے لگا کے، اصل تو ہے اخبار۔ کلمہ اخبار جو خبر کی جمع ہے۔ اچھا خبر سے یہاں کیا مراد ہے؟ یہ روزانہ جو اخبار میں چھپتی ہیں خبریں اور جو ٹی وی اور یہ مراد ہے؟ اخبار سے مراد ہے وہ روایتیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت پیغمبر سے ہونے والے اماموں کی باتیں ہم تک پہنچاتی ہیں۔ وہ روایتیں جو نقل کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضور کے اہل بیت سے ہونے والے ائمہ ہدات نے کیا فرمایا، کیا کہا، کیا کیا، ان کی تقریر، ان کا فعل، ان کا قول اور ان کی تقریر۔ اب یہاں پہ ایک لفظ تقریر آ گیا تو اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ قول تو سب سمجھتے ہیں، قول یعنی جو بات کہی گئی، لفظوں میں زبان سے جو بات کہی گئی وہ قول ہے۔ حضور نے جو کچھ کہا، معصومین نے جو کچھ کہا وہ کہلاتا ہے قول معصوم۔ فعل معصوم یعنی جو آپ نے خود کیا، جو عمل انجام دیا، وہ ہے فعل معصوم۔ پھر تقریر معصوم کیا ہے؟ اردو میں تقریر کے معنی تو خطاب کے ہوتے ہیں، لیکن اس اصطلاح خاص میں علم حدیث میں اور علوم شریعت میں جب کلمہ تقریر معصوم کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے تقریر معصوم یعنی معصوم تشریف فرما ہیں، پیغمبر یا امام تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے کسی نے کچھ کہا یا کیا اور امام و پیغمبر خاموش رہے۔ ان کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور وہ انہوں نے دیکھا اور خاموش رہے، اسے کہتے ہیں تقریر معصوم۔ یعنی اگر کوئی کام کسی معصوم کے سامنے انجام دیا گیا اور انہوں نے ملاحظہ فرمایا اور خاموش رہے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ کام درست ہے، صحیح ہے۔ اگر مستحب نہیں ہے تو کم سے کم مباح ضرور ہے، جائز ضرور مانا جائے گا
اس لیے کہ اگر ناجائز ہوتا تو معصوم یقیناً ٹوکتے اور روکتے. تو معصوم کا منع نہ کرنا، زجر نہ فرمانا، نہ ٹوکنا، نہ روکنا، یہ دلیل ہے کہ یہ عمل فی نفسہ ہی درست ہے، غلط نہیں ہے، باطل نہیں ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے. لا عقل یہ کم از کم یہ کہ جائز ہے و مباح ہے، یہ ہے تقریر معصوم. تو وہ ذخیرہ روایتوں کا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تقریر اور ان کے قول اور ان کے فعل کو ہم تک منتقل کرتا ہے، وہ کہلاتا ہے اخبار. یہاں اخبار سے مراد بس وہ خبریں ہیں، وہ روایتیں ہیں کہ جو معصوم کا قول، فعل اور ان کی تقریر نقل کریں. عجب یہ بتائیے کہ کون ہے روئے زمین پر ایسا کلمہ گو، اصولی ہو یا اخباری؟ تو اپنے کو اخباری کہتے ہیں. کیا اصولی حضرات ان روایتوں کی قدر نہیں کرتے جو پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر سے نقل ہوئی ہیں؟ نہیں کرتے. کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اور پھر اشہد ان علی ولی اللہ کہتا ہو اور وہ رسول پاک اور ائمہ اطہار کی کسی ایک روایت کو بھی سبک گردانے، ہلکا سمجھنا، سمک گرداننا، ناچیز سمجھنا، نعوذ باللہ، کوئی نہیں ہے. پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر اختلاف کہاں ہے؟ جھگڑا کس بات پر ہے؟ اب ایک مرحلہ اور سوال قائم کر کے آگے بڑھنا ہو، تھوڑی سی اور. اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اخبار اور خبر کے مترادف ایک کلمہ اور ہے، اور وہ ہے نبأ. نبأ یعنی کوئی عظیم خبر. عما یتساءلون عن النبأ العظیم. نبأ آج بھی عربی کی جو نشریات ہوتی ہیں ان میں انباء کہتے ہیں. انباء یعنی خبریں، نبأ کی جمع انباء ہے. نبی کو نبی کس لیے کہتے ہیں؟ چونکہ نبوت کی بنیاد ہی خبر آسمانی پر ہے. آسمان سے کیا آواز نہیں پہنچ رہی ہے؟ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام نبی پر خبر لے کے آتے ہیں، نبأ لے کے آتے ہیں. آسمانی خبریں جو آتی ہیں اسی پر دین و شریعت کی بنیاد ہے. تو اگر میں یہ کہوں تو اصولی حضرات کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ اصلاً دین کی اساس اور بنیاد خبر ہے. دین کی اساس، بنیاد، فاؤنڈیشن خبر ہے، خبر آسمانی، نبأ آسمانی. اللہ سبحانہ و تعالی فرشتے کے ذریعے سے خبر بھیجتا ہے اور اسی خبر پر کل دین کا انحصار ہے. تو ایک دم سے خبر اور اخبار، اس سے دوری تو اختیار کی ہی نہیں جا سکتی. اصل دین خبر آسمانی ہے. قرآن مجید خود کیا ہے؟ پورا قرآن مجید کیا ہے؟ اگر نبأ عظیم کا اطلاق خود پورے قرآن مجید پہ کیا جائے تب بھی ادبی لحاظ سے درست ہوگا کہ یہ وہ نبأ عظیم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل ہوئے. قرآن خبر آسمانی ہے. آپ حضرات ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد. اس وضاحت سے کم از کم اتنا واضح ہو جانا چاہیے
کہ میرا فکری رویہ کسی کے ساتھ معاندانہ نہیں ہے، مخالفانہ نہیں ہے، کہ نہیں ہم اخبار و خبر و اخباریت ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں، بالکل نہیں ریجیکٹ کرتے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں، میں تو یہ مانتا ہوں کہ پورے دین کی بنیاد اصلاً خبر پہ ہے، خبر آسمانی اور پھر خبر معصوم، دو چیزیں۔ اگرچہ خبر معصوم اتنا جامع اور حسین فقرہ ہے نا کہ اس میں خبر آسمانی بھی شامل ہے، کہ اس سے کہ العصمۃ للہ، اللہ معصوم ہے، جبرائیل معصوم ہے، محمد معصوم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو خبر معصوم یہ ہے بنیاد دین، اس سے مجال نہیں ہے کہ کسی بھی اصولی یا غیر اصولی کو کسی بھی اعتبار سے یعنی مفر کی راہ مل جائے، ممکن نہیں ہے، اور ایسا ہے بھی نہیں۔ حضرات، اصل میں یہ انتشار پیدا کرنا دنیا میں ہمیشہ اہل سیاست اور اہل سرمایہ کا شعار رہا ہے۔ استکبار، استعمار، سیاست اور سرمایہ داری اور سرمایہ کاری اور سرمایہ دارانہ نظام، یہ جو ہے یہ تفرقے پیدا کرتا ہے، دین میں بگاڑ پیدا کرنا، اور دین میں بگاڑ اور دیندار لوگوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو معین کرنا۔ کچھ تو وہ لوگ معین کرتے ہیں، کچھ انسان کا نفس، جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ خود نفس۔ میں ایک مثال دے دوں، چونکہ تقریر ہے تو جس ترتیب سے زبان پہ جملے آ رہے ہیں اور ذہن میں خیالات آ رہے ہیں، عرض کرتا جا رہا ہوں۔ میں ایک مثال دے دوں کہ اصولیوں کا رویہ کیا ہے اخبار اہل بیت کے ساتھ۔ چونکہ مثال شروع ہی میں دے دیں تو اور بات واضح ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی، اور باقی مطالب عرض کرنے میں بھی سہولت ہوگی۔